وہ کون سی جگہ ہے یہاں اللہ موجود نہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہاں خدا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عقل و خود کی اس قدر رفع و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے اور اس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھی۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نے نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب توریت سے کریں گے۔ اس میں جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری شرائط کے مطابق توریت سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جائیں گے تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے ناظرین؟ یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت توریت کے سوالوں کا جواب توریت سے ہی دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں اور اس کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنی آئے ہو؟ تو راس الجالوت بولا، ہم آپ کو ان سوالات کا جواب ہماری کتاب توریت سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جوابات دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں توریت سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جس سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ کیا کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے یہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ تو حضرت علی نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوالات کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟
اس نے جواب دیا میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندی کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، رسول جالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے وہ خدا کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب رسول جالوت نے بے درپے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالات کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑیں، پہلے یہ بتائیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ اور رسول جلوات کے منہ سے وساختہ نکلا ہاں۔ تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، رسول جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا، اور اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہوا ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتی ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجرۃ الاسود اسی وقت نصب کیا گیا تھا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار رسول جلات نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنا ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ رسول جالوت نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ رسول جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکل تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے یہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی۔ وہ سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ بتائیں کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہے۔ اگلا سوال رسول جالوت نے یہ کیا کہ اے علی یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عزا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس عزا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ جی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بلا توقف بولے کہ کشتی نو ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی، یہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد سار چکر لگائے۔ رسول جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بلا توقف دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دے دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تمہیں یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو رسول جالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد سے آدھے اونٹ اور درمیانے کو کل اونٹوں کا تیسرا حصہ، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کی وفات ہو جانے کے بعد شہر بھر کے سبحان دانش بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ و بچار کے بعد بلاآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں مستمار ملایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تقسیم فرمائی کہ جیسے کل اونٹ 18 تو پہلے بیٹے کو کل اونٹوں کا آدھا 9 اونٹ دیے گئے، اور درمیانے بیٹے کو 1/3 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسرے کو 9واں حصہ 2 اونٹ ملے۔ اس طرح کل اونٹ تقسیم شدہ 17 ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھے ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، جس کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔